وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کچھ لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں، اللہ اس کے دلائل دے رہا ہے کہ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدیع السماوات والارض 117-118 نمبر آیت۔ اللہ پاک فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو بغیر نقشے کے بنایا۔ نقشہ مل جائے تو چیز بنانا آسان ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس نے اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان کی بڑائی کا تو خیر اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج اتنا بڑا ہے کہ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نئے سرے سے پیدا کیا۔ بیٹا باپ کی طرح کا ہوتا ہے، باپ کی شکل پہ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز بغیر نقشے کے پیدا کی ہے۔ آسمان کسی اور مخلوق سے نہیں ملتا، زمین کسی اور مخلوق سے نہیں ملتی، کوئی نقشہ نہیں، کوئی سیمپل نہیں، بغیر نقشے اور سیمپل کے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها. وہ دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہی نہیں تھے، تو اللہ کہتا ہے کیا تمہیں دوبارہ اٹھانا، دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل؟ تم تو 4-5 فٹ کے ہو. جو اللہ سبحانہ و تعالی نئے سرے سے آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں. اللہ ہم سے سوال کرتا ہے کیا تم دوبارہ پیدا ہونا مشکل ہو؟ جن کا نقشہ بھی بن چکا، جن کی تصویر ہے، اب ایک چیز کی تصویر بن جائے تو اس کا تو نقشہ بنانا مشکل ہی نہیں ہوتا. مشکل تو ہوتا ہے نئے سرے سے کوئی چیز ایجاد کرنا. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایجاد کر دیا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. آگے پھر اللہ نے دلیل دی کہ وہ تو ایسی سپر پاور ذات ہے. اذا قضى امرا، جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو اس کو زیادہ مشقت اور محنت نہیں کرنا پڑتی. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. صرف اور صرف وہ تو اس کو کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ہو جاتا. اولاد تو انسان کی ضرورت ہے جو اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہوگا تو میرا دست و بازو بنے گا، کچھ تو میرے کام بانٹے گا، کاموں میں میرا سہارا بنے گا. تو اللہ پاک کو کام کرنے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. وہ تو کہتا ہے ایسے ہو جا تو وہ ہو جا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب بھی وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف اور صرف وہ کہتا ہے ایسے ہو جا، فَيَكُونُ تو وہ ویسے ہو جاتا. یعنی اللہ پاک کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. خیر آج کل بابے ایسے لوگوں نے بنا لی جن کے دعووں میں یہ رکھ دیا گیا ہے ایسے بھی کرتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں. ہر سال کوئی نہ کوئی عجیب و غریب داستان گھڑی جاتی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، اللہ کے سوا جن کی پوجا لوگ کرتے ہیں وہ تو مریدوں کے محتاج ہیں، مریدوں سے مانگتے ہیں. ایک شیخ سے کسی نے پوچھا کہ بابا دیتا ہے یا مرید دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں تو مرید ہی دیتا ہے. مرید جیب بھر کے لاتا ہے، خالی واپس جاتا ہے، بابا نہیں دیتا. اس لیے تو جو درباروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بابے سے نہیں مانگتے، وہ مریدوں سے ہی مانگتے ہیں. سندھ کے علاقے میں بدی الدین راشدی صاحب کے ہاں ایک ہندو جج تھا، تو ادھر کیس لگا. کیا کیس ہوا کہ ایک آدمی نے بابا جی کے دربار سے چاندی اتار دی. عدالت لگ گئی، ملزم کو پیش کیا گیا، اس نے تو وکیل بھی نہیں کیا. جج صاحب نے پوچھا چاندی چرائیے؟ جی چاندی میں لے گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ضرورت ہو بابے سے مانگو. بابے کے پاس میں آیا ہوں تو بابا جی نے کہا یہ چاندی کو میں نے کیا کرنا، لے جاؤ. تو چاندی میں لے گیا.
اب جج بھی خاموش اور مدعی بھی خاموش. تاریخ پہ تاریخ پڑھی، پھر تاریخ پڑھی. چاندی چرائی ہے؟ جی چرائی ہے. کیوں چرائی ہے؟ بابے نے مجھے کہا. وہ ہندو جج تھا، اس نے کہا مدعی پارٹی کو دیکھو، یا چاندی چھوڑ دو یا عقیدہ چھوڑ. عقیدہ تو تم آج بھی لوگوں کو کہتے ہو کہ بابے سے مانگو، رب سے نہ مانگو. رب تک تم پہنچ نہیں سکتے، تم بابے سے مانگو. تو دوسرے بابے سے مانگا، بابے نے کہا چاندی لے جائے. اس نے کہا سکھ نے، ہندو نے کہا کہ یا عقیدہ چھوڑ دو یا چاندی چھوڑ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ کمزور لوگ کیسے شریف ہو سکتے ہیں؟ وہ تو سپر پاور دار. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف اور صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو ویسے ہو جا. اللہ پاک کے آگے سرکشی کرنی، اللہ پاک کا مقابلہ کرنا، انسان کی کیا مجال اللہ کا مقابلہ کرنا. انسان تو بڑا کمزور ہے. تھوڑا سا دماغ کی ایک شریان اللہ ہلا دے، گھر والے ہی نکال دے یا سنگلوں کے ساتھ باندھ دیتے. یہ انسان کی اوقات ہے جو انسان اللہ کے مقابلے میں. وقال الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں نے بھی کہا جو نہیں جانتے تھے. مراد امی، ان پڑھ، جن کے پاس پڑھنا لکھنا نہیں تھا. مراد مکہ والے. مکہ والوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. مکہ والوں کی یہ بڑی عجیب بات. اچھا ہمارے خاندان کا ہو کے، یتیم ہو کے تجھ سے اللہ بات کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا. لولا یکلمنا اللہ، یہ انسان کی سب سے بڑی سرکشی ہوتی کہ ایسا مطالبہ کرے. حالانکہ انسان کی کیا مجال کہ وہ مطالبہ کرے کہ اللہ مجھ سے بات کرے. تم ہوتے کون ہو کہ اللہ تجھ سے بات کرے. لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی. کوئی ایک قرآن پاک کی آیت ہم پر بھی اتر، کوئی نشانی اللہ ہمیں بھی ڈائریکٹ دکھا دے. تو یہودیوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، آنکھوں کے سامنے دریا میں سڑکیں انہوں نے دیکھ لی، ان سڑکوں سے خود پار ہوئے، فرعونیوں کو آخر کار ڈوبتا ہوا دیکھ لیا. پتھر سے 12 چشمے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیے. بادلوں کا سایہ انہوں نے دیکھا، من سلوہ کھا کے پھر بھی کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیں گے. تو مکہ والوں نے بھی یہی کہا کہ ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتی، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. حالانکہ نشانیاں تو بڑی آتی. ایک نشانی آتی تو کہتے ایک اور آئے، وہ آتی تو کہتے ایک اور آئے. لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک بیت من السماء. کہتے ہیں ہم تجھ پہ ایمان تب لائیں گے کہ تو زمین کو پھاڑ کے ہمارے لیے چشمہ جاری کر. مکہ پتھریلا علاقہ تھا جہاں چشمے کا اتنا تصور بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمارے سامنے پہاڑ سے چشمہ نکال پھر ہم ایمان لائیں، یا تو ہمارے سامنے ادھر آسمان پہ چڑھ، ہم دیکھیں کہ وہ چڑھ رہا ہے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ. مکہ والے کہنے لگے کہ تو ہمارے سامنے اوپر چڑھے بھی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو واپسی پہ کتاب بھی شکل میں ایک کتاب تیرے ہاتھ میں نہ ہو، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. کوئی ایک نشانی اللہ ان کو دکھاتا تو کسی اور نشانی کی طرف چلتے. انہوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا.
اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے اللہ نے 2 ٹکڑے کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایمان لاؤ، پھر بدل۔ وقال الذین لا یعلمون، اور انہوں نے کہا جو نہیں جانتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یہ ہمارے پاس نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی مثل، یعنی یہ انکار، بہانے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ہر ایک پیغمبر کو نہ ماننے والوں نے یہی سلوک کیا، یہی مطالبات کیا۔ تشابہت قلوبہم، اللہ کہتا ہے ان کے دل ملے جلے، جنہوں نے نہیں ماننا دل ان کے ایک جیسے، ہر بات پہ اعتراض، کسی نئے سے نئے معجزے کا مطالبہ۔ قد بینا الآیات، اللہ کہتا ہے ہم نے واضح کھول کے بیان کر دی ہیں آیات، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے، قرآن پاک اور حدیث پاک پہ یقین رکھنا، یقین ہی اصل ایمان۔ یقین کم ہو جائے تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یقین کامل ہو جائے تو اولاد، مال، جان بھی قربان کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آگ میں چھلانگ لگانا آسان ہو جاتا ہے، کوئی آگ میں اس کو پھینک دے رب کی خاطر تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، کہتا پھینک دو۔ لقوم یوقنون، جہاں عمل کی کمزوری ہوتی ہے وہاں یقین کی کمزوری ہوتی ہے۔ قرآن پاک پہ یقین کرنا چاہیے، حدیث پاک پہ یقین کرنا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جن کا یقین اپنی عقل پہ، عقل نہیں مانتے، کئی حدیثوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جی یہ حدیثیں عقل پہ نہیں آتی، عقل پہ تو قرآن پاک بھی نہیں آتی۔ قرآن پاک کو عقل کہاں مانتی؟ عقل مانتی ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے، قتل ہو گیا اور اس کو گائے کا گوشت کا ٹکڑا لگائیں، وہ زندہ ہو کے بتا دے مجھے قتل کس نے کی، یہ بات عقل مانتی؟ عقل تو قرآن پاک کو بھی نہیں مانتی۔ ہماری عقل ایک وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہماری عقل چھوٹی ہے، دین حکیم نے نازل کیا ہے، اللہ حکمتوں والوں نے، ہماری عقل تو محدود ہے، چھوٹی عقل ہے۔ ہماری عقل کہاں مانتی ہے کہ ایک آدمی سو گیا اور 100 سال سویا رہا، 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دا۔ ہماری عقل مانتی ہے کہ ایک کھانا ہو اور 100 سال کے بعد بھی تازہ پڑا رہے، اور فریزر کا انتظام بھی نہ ہو، بغیر فریزر کے، بغیر فریج کے 100 سال گزرنے کے بعد کھانا تازہ، عقل نہیں مانتی، لیکن قرآن پاک نے بولا 4 پرندے لے کر ان کو ذبح کیا جائے، ان کے گوشت کو سامنے رکھ، اور گوشت دوبارہ وہی پرندہ بن کے زندہ ہو جائے، عقل مانتی؟ عقل تو نہیں مانتی۔ عقل مانتی ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا، لیکن قرآن پاک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے۔ تو جو قابل ترس لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیث عقل پہ نہیں آتی، یہ حدیث عقل پہ نہیں آتی، تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ قرآن و حدیث حق ہے، سچ ہے، اور اس پہ ہمیں مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ آیات کا، واعظ و نصیحت کا انہی کو فائدہ ہوتا ہے جو یقین رکھنے والے۔ قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں آیات، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے ایجاد کرنے والا ہے اللہ۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
تو صرف اور صرف وہ کہتا ہے اس کام کے لیے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں علم رکھتے تھے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی آسمانی، مراد مشرکین مکہ ہے، انہوں نے بھی کہا تھا لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا۔ مدینے میں زیادہ یہودی عیسائی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، قریشیوں سے رسول آخری کیوں ہوا، ہم میں سے کیوں نہیں ہوا، سارے پیغمبر تو ہم میں سے ہوتے رہے، آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں ہوا۔ تو مکہ والے بھی یہی کہتے تھے لولا یکلمنا اللہ، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی نشانی آتی، کوئی آیت آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی مثل، تشابہت قلوبہم، کافروں کے نہ ماننے والوں کے دل ملے جلے، قد بینا الآیات، تحقیق بے شک ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں آیات، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے ایجاد کرنے والا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف اور صرف وہ کہتا ہے اس کو کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے، زمین کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے، ہم انسانوں کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے، اتنے بڑے پہاڑ اللہ نے کن کہہ، بڑے سے بڑے ہمارے کام اللہ کہتا ہے ہو جا، تو ویسے ہو جا۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، ان پڑھ لوگوں نے بھی کہا لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوتے گزر چکے، انہوں نے بھی یہی کہا، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کافروں کے دل ملے جھلے ایک جیسے، قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کے بیان کر دی ہیں ساری آیات، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یقین بن جائے تو پھر جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، نماز کے لیے وقت نکالنا، وقت کی قربانی دینا، یہ معمولی بات ہو جاتی ہے، پھر دین پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، یقین والی زندگی نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ